مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں کچھ دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمارے سارے اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجیے۔ الوحدۃ الحادیۃ عشرہ الناس والاماکن، درس 11 لوگ اور مقامات، سبق نمبر 11.3۔ آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں، مکالمہ نمبر 3 صفحہ 239 سے۔ مکالمہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے کلمات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ہادیۃ خاموش، ہادی مذکر، ہادیہ مؤنث، ہادیہ خاموش۔ الہوا ہوا، نقی تازہ۔ مستشفیات، مستشفیات ہسپتال، یہ جمع ہے مستشفیٰ کی، مستشفیٰ ہسپتال، مستشفیات اس کی جمع ہے یعنی ہسپتالیں بولیں۔ شرکات کمپنیاں، یہ بھی شرکہ کمپنی، اس کا پلورل ہے شرکات کمپنیاں۔ اسواق بازار، سوق اس کا مفرد ہے، سوق کا جمع اسواق۔ تلوث آلودگی، ازدحام بھیڑ۔ اینا سوالیہ حرف ہے، کہاں۔ تسکنو تم رہتے ہو، یہ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے۔ الآن اب، فی القریہ بستی میں۔ دودع آواز، ترکتا تم نے چھوڑا، یہ ماضی کا صیغہ ہے حاضر کے لیے۔ لیکن لیکن، جامعات درس گاہیں، جامعات جمع ہے جامعہ کی، جامعہ یعنی یونیورسٹی، درس گاہ، جامعات درس گاہیں۔ مکالمہ دیکھتے ہیں احمد اور بابر کے درمیان۔ الحوار الثالث انظر واستمع واعد۔ احمد، این تسکن الآن یا بدر؟ بدر، اسکن فی القریہ۔ احمد، لماذا ترکت المدینہ؟ بدر، القریۃ ہادیہ والہواء نقی۔ احمد، ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق۔ بدر، وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحام۔ احمد کہتے ہیں أين تسكن، أين سوالیہ حرف، تسکن تم رہتے ہو، تو اب الآن اب تم کہاں رہتے ہو؟ بدر۔ اسکنو، اسکنو میں رہتا ہوں، یہ فعل مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے۔ اسکنو میں رہتا ہوں، فی القریہ ایک گاؤں میں یا بستی میں ایک بستی میں رہتا ہوں۔ احمد، لماذا ترکت المدینہ؟ لماذا کیوں، تم نے شہر کیوں چھوڑا؟ ترکتا، ترکا اس نے چھوڑا، ترکتا تم نے چھوڑا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ترکت المدینہ تم نے شہر کیوں چھوڑا۔ القریۃ ہادیہ، قریہ یعنی گاؤں بستی، ہادیہ خاموشی ہوتی ہے، گاؤں میں خاموشی ہوتی ہے۔ القریہ چونکہ مؤنث ہے، ہادیہ بھی مؤنث میں آئے ہیں۔ والہواء نقی، اور ہوا تازہ ہوتی ہے۔ ولیکن فی المدینہ، لیکن شہر میں، جامعات درس گاہیں، مستشفیات ہسپتالیں، شرکات کمپنیاں، و اسواق بازار ہوتے ہیں۔ بدر، وفی المدینہ ایضا، ایضا یعنی بھی، فی المدینہ ایضا یعنی شہر میں بھی، ضوضاء یعنی شور، تلوث آلودگی، اور ازدحام یعنی بھیڑ ہوتی ہے، اور شہر میں شور، آلودگی اور بھیڑ بھی ہوتی ہے۔ اور نئے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ کم کتنے، الرحلہ سفر، ساعۃ گھنٹہ، نصف ساعہ آدھا گھنٹہ، تقریباً تقریباً، الی طرف
تستغرق اپنا وقت لو, لماذا کیوں, انت تعملت تم کام کرتے ہو, فی المدینہ شہر میں, ہناکا وہاں, مشکلہ مشکل, کیف کیسے, تذہبو تم جاتے ہو, اذہبو میں جاتا ہوں, بالقطار ریل گاڑی سے. مکالمہ دیکھ لیتے ہیں. احمد لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ بدر ليس هناك مشكلة. أحمد كيف تذهب إلى المدينة؟ بدر أذهب بالقطار. أحمد كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ بدر تستغرق ساعة ونصف ساعة تقريبا. احمد تم گاؤں میں کیوں رہتے ہو؟ لماذا تسکنو فی القریہ, لماذا کیوں, تسکنو تم رہتے ہو, فی القریہ گاؤں میں, وانت تعمل فی المدینہ اور تم شہر میں کام کرتے ہو. بدر لیسا ہناکا مشکلہ, لیسا مطلب نہیں ہے, ہناکا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. احمد کیف تذہبو تم شہر, تم کیسے جاتے ہو, تذہبو تم جاتے ہو, یہ مضارع کا صیغہ ہے متکلم کے لیے, الی المدینہ شہر کی طرف, تم شہر کیسے جاتے ہو. اذہبو بالقطار, اذہبو میں جاتا ہوں, یہ بھی مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے, اذہبو میں جاتا ہوں, بالقطار گاڑی سے. کم تستغرقو, کم تستغرقو وقت کے لیے ہوگا, یعنی کتنا وقت لگے گا, الرحلہ سفر کے لیے, الی المدینہ شہر کی طرف, شہر تک سفر میں کتنا وقت لگتا ہے. تستغرقو ساعتن و نصف الساعہ تقریباً, تقریباً 1 اور آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تصویری الفاظ دیکھتے ہیں. ازدحام بھیڑ, قریہ گاؤں, مدینہ شہر, ہادی خاموش, اسواق بازار, شرکات کمپنیاں, قطار ریل گاڑی, مشکلہ مشکل, تلوث آلودگی, نقی تازہ, رحلہ سفر, نصف ساعہ آدھا گھنٹہ. پڑھنے کا وقت ہے. اقرأ الفقرہ. عبد الرحمن طبیب اريتري يعمل في مستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب. حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل 8 سنوات, يسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته, ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة. پڑھنے کی پریکٹس کریں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ. اب اس کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں. عبد الرحمن طبیب اريتري, اريتري اس کی شہریت ہے. عبد الرحمن ایک اريتري طبیب ہے, معالج ہے. یعمل فی مستشفى, وہ کام کرتے ہیں مستشفى جامعہ کے مستشفى میں. مستشفى الجامعہ, یہاں یہ مرکب اضافی ہے, مستشفى میں ال نہیں لگے گا, اور جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے اس میں ال اور لگے گا اور زیر سے اینڈ ہوگا. مستشفى الجامعہ. وَيُدَرِّسُ فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ, اور وہ پڑھتے ہیں میڈیکل کالج میں, یعنی کلیہ یعنی کالج, طب یعنی میڈیکل, یعنی میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں. حضر عبد الرحمن من اريتريا, عبد الرحمن اريتريا سے آئے تھے, قبل 8 سنوات یعنی 8 سال پہلے. یسکنو فی شقۃ جمیلہ, وہ رہتے ہیں ایک خوبصورت فلیٹ میں, شقہ یعنی فلیٹ, فی مدینۃ الریاض, ریاض کے شہر میں. یذهب عبد الرحمن الی المستشفى, عبد الرحمن جاتے ہیں مستشفى یعنی ہاسپٹل کو, فی الصباح صبح کے وقت, بالسیارتی ہی ان کی گاڑی میں. سیارہ گاڑی, سیارتی سیارتہ ان کی گاڑی, بی آیا ہے اس لیے سیارتی ہی, بی سیارتی ہی, بی حرف جر ہے اور اس کا یا اس کے آنے والے کلمے کو زیر دیتا ہے, بی سیارتی. وَيَذْهَبُ إِلَى الْكُلِّيَّةِ فِي الْمَسَاءِ, اور وہ جاتے ہیں کالج کی طرف, فی المساء شام میں, بحافلۃ الجامعہ جامعہ کی گاڑی میں, یعنی جامعہ کے بس میں. اس کو خوب پڑھنے کی پریکٹس کریں.
چلیں دعا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ، اغفر لی میری مغفرت فرما، اغفر مغفرت، لی میری مغفرت فرما، ما قدمت یعنی جو میں نے آگے بھیجا ہے، وما اخرت اور جو میں نے پیچھے چھوڑا ہے. اخرت قدمت، جب یہاں فعل میں تا لگتا ہے، تا پہ پیش کے ساتھ تو یہ ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں میرے لیے بتا رہا ہے، میں نے آگے بھیجا، میں نے پیچھے چھوڑا. وما اسررت، ما یعنی جو کچھ، وما اسررت اور جو میں نے چھپایا، سر چھپایا. وما اعلنت، اعلن یعنی اعلان کرنا، اور جو میں نے اعلان کیا. وما اسرفت، اسرف یعنی اسراف، صرف سے اسراف. وما اسرفت اور جو میں نے جو زیادتی کی. وما انت عالم، وما انت اور جو آپ، عالم بھی جانتے ہیں، اوکے، مجھ سے بہتر، یعنی عالم بھی منی یعنی مجھ سے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو. انت آپ، المقدم جو آگے بھیجتے ہیں، والمؤخر اور جو مؤخر کرتے ہیں. لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انت سوائے آپ کے. اردو معنی دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. ہم اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.